سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت ہے صراط الذین۔ اب یہ صراط جو ہے ہم پچھلی آیت میں دیکھ کر آئے ہیں کہ ناؤن تھا اور اس کو پورے طرح ڈیفائن کر لیا تھا۔ اب اس آیت میں آپ تھوڑا سا مختلف انداز سے آپ کو نظر آئے گا۔ صراط پہ نہ پہ ال لگا ہوا ہے، نہ ہی اس کے آخر میں تنوین ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اسم جو ہوتا ہے اس کے تو اسٹارٹنگ میں ال ہوتا ہے یا پھر آخر میں تنوین ہوتا ہے گا، اور جہاں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو وہ اسم جو ہوتا ہے گا اپنے اگلے والے اسم کے ساتھ مضاف بن رہا ہوتا ہے، مرکب اضافی بن رہا ہوتا ہے گا۔ تو یہاں پہ اگلا لفظ جو ہے الذین، وہ اسماء موصولہ ہے جو پچھلے اسم سے کنیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں مل کے مرکب اضافی بن رہے ہیں، جیسے عبداللہ، رسول اللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، تو راستہ ان کا، یہ جو کا کی جو کنیکشن ہوتا ہے گا، تو ابھی میں یہ حرف مطلب ال کو گرا کے اور تنوین کو گرا کر پہلے والے اسم کی اگلے والے اسم سے کنیکشن مرکب اضافی بن جاتا ہے گا۔ تو راستہ ان کا، انعمتا، انعام کیا تو نے، فعل ماضی ہے، انعام کیا آپ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، واحد کا حاضر کا صیغہ ہے، اور علیہم جن پر، یعنی انعمتا میں دیکھیں جو فعل جو ہے فاعل ہے، اس کے اندر فاعل موجود ہے، جو جن پر انعام ہو رہا ہے گا وہ کیا آئے گا، وہ مفعول ہیں گے۔ علی جو ہے حرف جر ہے اور ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے۔ تو راستہ ان کا جن پر انعام کیا آپ نے، یا راستہ ان کا انعام کیا تو نے یا آپ نے، علیہم جن پر، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر خاص اللہ کا انعام ہوا، اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے لیے خاص صراط مستقیم کے لیے چنا اور وہ سیدھے راستے پر چلتے رہے اور وہ جنت تک پہنچ گئے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے گا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی۔ صحابہ اکرام تعالیٰ اجمعین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قرآن کے راستے پہ چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلانا۔ غیرہ جو ہے یہ ایک حرف نہیں ہے، یعنی نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا۔ کس کی بات آ رہی ہے؟ پچھلی بات آ رہی تھی کہ ان کے راستے پہ چلانا، اب نہ کہ کس کے راستے پہ نہیں چلانا، المغضوب جن پر غضب ہوا۔ اب یہ جو مغضوب ہے نا، اس کے ساتھ ال لگا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ اسم ہے، تو یہ اسم مفعول ہے، مفعول کے وزن پہ، ہم نے مفعول کا وزن دیکھا تھا نا، جس پہ کام کیا جا رہا ہے، فاعل ہوتا ہے گا جو کام کرنے والا ہوتا ہے، مفعول جس پہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ اسم مفعول ہے۔ اب اسم جو ہے نا، اسم کو آپ ڈیفائنیشن کریں گے ڈیفائن، تو یہ جو ہے ویسے تو دیکھیں مغضوبون یا بینا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو جمع کہیں گے، کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اس کے بعد الا آ رہا ہے اور اللہ کے ساتھ جو صیغہ لگا ہوا ہم کا، مغضوبی علی یعنی جن پر غضب ہوا، جن پر، یہ دو چیزیں مل کے یعنی پریپوزیشن اور اسے مل کر کیا بن رہا ہے گا، ایک جیسے محاورہ ہوتا ہے نا، ایڈیمز کہلاتے ہیں گے، وہ بن رہا ہے گا۔ تو یہاں پہ علیہم جو ہم کی وجہ سے اس کا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں یہ جمع کا صیغہ آئے گا، ورنہ یہ مغضوبون یا بینا تو نہیں نظر آ رہا، لیکن اگر یہاں پہ علیہ ہوتا تو جس پر غضب ہوا، یعنی کسی ایک بندے کی بات ہو رہی ہے گی، اور علیہا ہوتا تو جس عورت پر غضب ہوا، تو یہاں پہ ہم ہے تو یعنی جن پر غضب ہوا۔ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو جانا سمجھا لیکن اس پر عمل کر کے نہیں دیا، جن تک پیغام پہنچا لیکن انہوں نے ہٹ درمی دکھائی، جیسے کہ یہود جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا لیکن انہوں نے کتاب دی، تورات دی، لیکن وہ کتاب کو، ان سب چیزوں کو پیچھے پھینک دیا انہوں نے، اور دوسری چیزوں میں، جادو میں اور دوسری چیزوں میں لگ گئے۔ اور اس کے علاوہ جو پچھلی قومیں گزری جن تک رسول اور انبیاء آئے لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی، تو ان پر اللہ کا غضب ہوا اور ان پر دنیا میں ہی عذاب نازل ہوا۔ اور الا جو ہے حرف جر ہے، ہم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، واو جو ہے حرف عطف ہے، لام الف لا حرف نہیں ہے، اور یہاں پہ دوبارہ تاکید کے لیے آیا ہے، پہلے غیرہ آ چکا ہے گا کہ نہ جن پہ غضب ہوا، اور نہ دوبارہ نہ آ رہا ہے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ایمفیسس کر کے اللہ تعالیٰ دوبارہ کہہ رہیں گے کہ نہ تو یہ نہ تو یہ، ان دونوں کے راستے پہ نہیں چلنا ہے ہمیں۔ الضالین، ضالل جو ہے نا وہ اسم الفاعل، فاعل کے وزن پہ، وہ مفعول کے وزن پہ تھا جن پہ غضب ہو، ضال جو گمراہ ہوئی، گمراہ ہونے والے۔ تو یہاں پہ یہ جمع کا صیغہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لین جو لگا ہوا ہے یا نون جو لگا ہوا ہے گا، پھر یہ مذکر بھی ہے، معرفہ بھی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہے نا حالت جر میں ہیں، حالت جر میں کیوں ہیں؟ یہ الا کی وجہ سے حالت جر میں ہے، جو بیچ میں الا آ رہا ہے نا، اس کا اثر مغضوب پہ بھی ہو رہا ہے گا اور اس کا اثر ضالین پہ بھی ہو رہا ہے گا۔ نہ ہی ان کا راستہ جن پہ غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہو گئے، یعنی جو سیدھا چلنا تو چاہتے تھے، جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے تھے لیکن غلط طریقے پہ خوش کرنے لگی، جیسے کہ نصارہ جنہوں نے غلط چیزیں ابتدا کر لی، رسول کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور دین میں رہبانیت سٹارٹ کر دی، یعنی غلط طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کو، جو نبی نے بتایا تھا اس طریقے کو چھوڑ کر،
تو یہی ہوتا ہے گا، ایک تو انسان کو پتہ ہو، علم ہو، اور وہ علم پہ عمل نہ کرے تو اس پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے گا، اور یا پھر انسان اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے گا لیکن لا علمی جہالت میں جو بھی کوئی راستہ بتا دے اس پہ چلنے لگتا ہے گا، اس نسخے کو استعمال کرنے لگتا ہے، ان وظائف کو پڑھنے لگتا ہے گا، ان چلے کاٹنے لگتا ہے گا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا۔ تو ایسا لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اپنا صحیح راستہ گم کر دیتے ہیں۔ تو اصل راستے پہ کون تھے؟ انعمت علیہم، جنہوں نے اللہ کے کتاب کو اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو تھاما، تو وہی صراط مستقیم پہ چلے اور انہیں پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور سورہ فاتحہ میں یہی ہدایت کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے جن پہ انعام ہوا ان کا۔